امی نے جب شادی میری کرنی تھی نا، تو اس سے پہلے انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میری آپ لوگوں سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ باتیں نا اپنی بیٹیوں کو ضرور سمجھانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی سمجھانی ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی. تو میرے ساتھ جڑے رہیے، آپ کا ساتھ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میرے جیسی لڑکیاں بہت سی ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں میں بہت خواب سجائے ہوں گے کہ میں جاؤں گی، جو میرا لائف پارٹنر ہوگا وہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا، میرے لیے بولے گا، جہاں میں تھک جاؤں گی میرے لیے ایک چائے کا کپ لے کر آئے گا، اور جب بارش ہوگی تو وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کے جائے گا، مجھے کتابیں خرید کر دے گا. تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا مجھے بڑا شوق تھا، تتلیاں پکڑ پکڑ کے میرے کتابوں میں رکھے گا، پھول لا کے دے گا اور میرے بالوں میں سجائے گا. یہ ساری باتیں اور یہ سارے خواب وہ ہیں جو میرے جیسی لڑکیاں اپنی آنکھوں میں سجا کر ڈولی میں بیٹھ جاتی ہیں. ماں باپ ان سے نہیں پوچھتے کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، تمہاری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی. پھر وہ اپنی دعاؤں میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے ہیں. اور مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ تم نے اس گھر کو جا کے نا جنت بنانا ہے، تم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے، اور وہی تمہارا گھر ہے، تم نے اب ہمیں بھول جانا ہے. تو بیٹیاں اپنی ماؤں کی طرف دیکھتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یاد مجھے نہ آئے. لیکن وہ اپنے ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں. جب وہ نکاح نامے پہ سائن کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہٹ جاتا ہے اور اس شخص کا نام آ جاتا ہے جس کو وہ جانتی ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی جہاں پر شادی کریں آپ پہلے اس کو اس سے ملوائیں، اس کو باہر بھیجیں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اپنی پڑھی لکھی بیٹیاں کسی ایسے گھر میں بیاہ دیتی ہیں جہاں پر آگے کچھ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، یا لڑکا جو ہے صرف اس بنیاد پر اپنی بیٹی آپ دیتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ باہر کے ملک میں ہے، کم پڑھا لکھا ہے لیکن میری بیٹی کو خوش رکھے گا، تو کیا کبھی پیسے سے کسی نے کسی کو خوش رکھا ہے؟ یہ تو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، لڑکا اور لڑکی کی کیمسٹری میچ کرتی ہے، تو تبھی کہیں جا کے آگے زندگی گزرتی ہے. بچے ہونا یا نہ ہونا وہ رب کی دین ہے. تو مائیں جو اپنی بیٹیوں کو اتنی زیادہ نصیحتیں کرتی ہیں تو اور ان کو یہ بھی کہتی ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، تو میں ان ماؤں سے صرف ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ ماں جی، آپ نے یہ ساری باتیں تو بتا دیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب تمہیں یاد آئے گھر کی تو تم نے کیا کرنا ہے. تم پردیس میں رہو گی، تم وہیں پر ہو، تو ایک فون کال کر کے تم نے رونا بھی نہیں ہے. تم نے ہمیں سب کچھ اچھا اچھا بھی بتانا ہے. بیٹیوں کو نا یہ گھٹی میں چیز پلا دی جاتی ہے، پھر وہ سب کچھ اچھا اچھا ہی بتاتے ہیں اور ماں باپ کو لگتا ہے کہ بیٹی ہماری بہت خوش ہے. اور بہت بد نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کا میکا ہو کر بھی ان کا میکا نہیں ہوتا. وہ پریشان حال رہتی ہیں. انہیں اپنی ماں کے ہاتھ کے پراٹھے، اپنی ماں کے ہاتھ کی چائے، وہ اپنے بستر، اپنا کمرہ، اپنی کتابیں، سہیلیاں، سب کچھ یاد آتا ہے. اور وہ جو خواب سجا کے جاتی ہیں نا پیا کے دیس، اور وہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، وہ اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے خواب جو ہیں وہ کروڑوں اربوں کے بھی نہیں ملتے، کیونکہ اس نے صرف محبت مجھی سے کی ہے، میں ہی اس کی پہلی محبت ہوں. اور اس کو یہ بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، برا رویہ رکھا، تو اس کے خواب ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ کہیں کی نہیں رہے گی. تو بس جو مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ کہتی ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، ان کے ساتھ کچھ چیزیں میں جوڑنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو یہ بھی کہا کریں کہ تم نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. تمہارے پاس تعلیم کا زیور ہے، تمہارے پاس ڈگری ہے، تم اپنے حق کے لیے بول سکتی ہو.
تمہارے ساتھ کسی نے ناانصافی کی تو پیچھے مڑ کے اپنے بابا کو ایک کال کر دینا تم کہ بابا اب میرا یہاں سانس لینا بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ پلیز میری بات سن لیں، اور پھر مجھے نصیحت کریں کہ اب میں آگے کیا کروں۔ اور لڑکیوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو تمہارے انمول خواب ہیں اس کا ہیرو تم خود ہی ہو، اور تم نے خود ہی اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، تم نے کسی کے ساتھ کوئی امید نہیں لگانی۔ یہ ساری باتیں اپنی بیٹیوں کو بتایا کریں، اور ان کو بتائیں کہ شادی سے پہلے تمہیں اجازت ہے، تم ایک لمٹ میں رہ کے سب کچھ کر سکتی ہو، انہیں کرنے دیا کریں، انہیں بال بنانے دیں، انہیں اچھے شوخ رنگ کے کپڑے پہننے دیں، انہیں لپسٹک لگانے دیں، انہیں اپنی دوستوں کے ساتھ ان کے گھر جانے دیں جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی دوستوں کو آنے دیں، ان کو زندگی جینے دیں۔ انہیں یہ مت کہیں کہ جی یہ سب کچھ تم نے شادی کے بعد کرنا ہے۔ شادی کے بعد تو پھر سے برتن دھونے ہیں نا، پھر بچے بھی پالنے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف، دس از کالڈ پریکٹیکل لائف، لیکن بات تو یہاں خوابوں کی ہو رہی ہے، سمجھوتے کی چادر کی ہو رہی ہے۔ تم نے اس مقام پر سمجھوتا کرنا ہے، لیکن جب تمہیں لگے کہ تمہارے لیے کوئی نہیں بول رہا اور تم اس پورے بھرے گھر میں بھی اکیلی ہو تو گیو اس اے کال، ہم آئیں گے۔ تمہارا کمرہ ویسے ہی ہے، تمہارا گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارا بھائی ہے، ہم تمہیں ہمیشہ ایسے ہی ویلکم کرتے رہیں گے، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں نا، ان کا رنگ جو ہے وہ کھل جائے گا، وہ واپس اپنے کانفیڈنس لیول پہ آ جائیں گی، اور وہ کھلی رہیں گی ساری زندگی، ان کو ایک یہ مان رہے گا کہ ہاں میرے پیچھے کوئی ہے۔ اور جن لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس ادھر ہی دفن ہو جانا، ادھر ہی مر جانا کیونکہ بچے ہو جائیں گے، بچوں کو لے کے واپس آنا ہمارے لیے امپاسبل ہے، بہت ساری کہانیاں ہیں، میں کہتی ہوں ایک چہرہ 100 کہانیاں، ان کہانیوں کو اب سنا نہیں جاتا، لیکن خواب تو ہماری اپنی آنکھوں میں ہے نا، ہم اپنے خوابوں کو ہم خود پورا کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے امید نہ رکھیں، امیدیں ہی تو انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ ہم سامنے والے سے کیسے ہی امید رکھ لیں کہ بھئی میرے دماغ میں یہ خواب ہیں، تم نے اس کو پورا کرنا ہے، جبکہ ہم نے اس کو کہا ہی نہیں۔ زندگی کوئی افسانہ ڈرامہ تو نہیں ہے، یہ زندگی ہے بہت خوبصورت، بہت حسین۔ ہر روز چڑھتا ہوا سورج ہمیں ایک کہانی سناتا ہے کہ دیکھو میں ہوں، سارے جہاں کو روشنی دیتا ہوں، میرے دم سے بہار ہے، میرے دم سے روشنی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کبھی سورج نے کہا کہ آج میں نہیں نکلوں گا، آج میں روشنی نہیں دوں گا؟ کیا اس نے ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھی کہ بدلے میں تم میرے ساتھ یہ کرو؟ نہیں نا۔ تو اپنے آپ کو آپ نے سورج کی طرح رکھنا ہے، بس نکلے آسمان پر اور اپنی نگاہیں آسمان پر رکھنی ہے، سب کو روشنی دی، اپنے حصے کا کام کیا، ایک دن میں نیکیاں کی، اچھی بات کی، بس، اور اپنے خواب خود پورے کیے۔ مت اپنی ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ رکھیں، ٹھیک ہے آپ نے سمجھوتے کرنے ہیں، اس کے بغیر زندگی ہی نہیں۔ سامنے والا انسان آپ کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کی جائے، آپ کو یہ کہا جائے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم زیرو ہو، بے شک آپ کے پاس ڈگریز کی لائن لگی ہو، لیکن جس کو کوئی میسر آ جائے نا، وہ اسے زیر ضرور کرتا ہے، زبر نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اور مرد ہو کر اور وہ ہار مان لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ پہلے ہار مانے، وہ سوری بولے، وہ کمپرومائز کرے، وہ ڈاؤن ہو جائے، وہ جی حضوری کرے۔ پھر کہاں گئے اس کے خواب؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اس میں مردوں کا بھی قصور نہیں ہوتا، ان کی تربیت ہی ایسی نہیں کی جاتی کہ جی بیوی آئے گی، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، وہ تمہارے بچے پیدا کرے گی، تمہارے گھر کو صاف ستھرا رکھے گی، تمہارے کپڑے ٹائم پہ استری کر کے دے گی، کھانا تم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، تم نے کبھی کبھار اس کو باہر لے کر جانا ہے،
وہ فریش ہو جائے. وہ جتنی خوش رہے گی وہ اتنی تمہارے لیے دعا کرے گی, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے گا. لیکن نہیں, اس سے اپوزٹ ہوتا ہے سارا. لیکن آج تو میں ماؤں سے بات کر رہی ہوں نا, جن کی بیٹیاں جوان ہیں, جن کی شادیاں ہونے والی ہیں. بس انہیں نا سورج کی طرح چمکائیں, شادی سے پہلے بھی انہیں کانفیڈنس دیں. کانفیڈنس بڑی بلا ہے, اس میں ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے مان کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں ماں باپ کے نام کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھے اللہ تعالیٰ ساروں کی بیٹیوں کو, اور ہر ڈوبتا ہوا سورج جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کل ضرور نکلے گا, اور کل کی صبح جو ہے وہ آج سے بہت بہتر ہوگی. کل کا دن جو ہے وہ آج سے زیادہ حسین ہوگا, اور آنے والا کل ہمیشہ آج سے بہتر ہوتا ہے. اس چیز کا یقین آپ نے اپنی بیٹیوں کو دلانا ہے. اگر وہ سمجھوتا کر رہی ہیں نا, تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ زندگی صرف یہ نہیں جو آج ہے, جو ڈوب گیا وہ چلا گیا, لیکن کل تم نے دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے, تم نے دوبارہ سے ابھرنا ہے. اور آسمان کو دیکھو کتنا بڑا کینوس ہے تمہارا. خیال رکھیے گا.